مجھے پتا ہے میں نے وقت کے فرعونوں کے ساتھ محاذ آرائی کی ہے. مجھے نہیں پتا شہادت کا موت ملا تو اس سے بڑی سعادت میرے لیے کوئی نہیں ہوگی. چوم کر شہادت کی موت کو حاصل کریں گے. لیکن علماء اکرام پیشن گوئی کر رہا ہوں آج، میرے الفاظ لکھ لو. اتنا قدم سندھ میں بڑھا لیا ہے کہ ایک مرتبہ پھر سندھ باب الاسلام بنے گی اور مستقبل قریب میں سندھ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس پر سنے، اور مستقبل قریب میں اور یہ بھی پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ مستقبل قریب میں جمعیت علماء اسلام کا جھنڈا سندھ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس پر ضرور بالضرور لگائے گا. انشاءاللہ آپ کی دعائیں ساتھ رہی. اب کوئی مائی کا لال جمعیت کا راستہ نہیں روک سکتا. لہذا ہم نے قدم بڑھا دیا ہے، اب علماء اکرام آپ کے قدم بڑھانے کی دیر ہے. اور ایک بات کہوں، ناراض مت ہوئیے گا، دل کا ایک درد ہے آپ کے سامنے رکھو. 6-7 سال کا تجربہ، 6-7 سال کی ٹھوکریں، ایک نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمارے راستے میں رکاوٹ اب کوئی خان نہیں، اب کوئی نواب نہیں، اب کوئی سردار نہیں. ہمارے راستے میں رکاوٹ ہم خود ہیں. ہم مولوی سیدھے ہو جائیں نا معاملہ سیدھا ہو جائے گا. سچ کہہ رہا ہوں، ناراض مت ہوئیے گا. ہم خود ہیں. مدرسے کے نام پر رک جاتے ہیں، مسجد کے مصلحت پر رک جاتے ہیں. آج فاٹف کا بل جس کا حافظ حمداللہ نے ذکر کیا، 28 شرائط فاٹف نے پاکستان کو لکھ کے دی ہیں. اور علماء اکرام، جب سے عمران خان آیا ہے 2 طرح کی قانون سازی اسمبلی میں ہوئی ہے. ایک قانون سازی جنرل باجوہ کے ایکسٹینشن کی ہوئی ہے، دوسری قانون سازی فاٹف کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ کوئی قانون سازی نہیں ہوئی. فاٹف کے 28 شرائط میں جو امریکہ نے، اقوام متحدہ نے، فاٹف نے پاکستان کو لکھ کے دی ہے کہ یہ 28 شرائط آپ نے ہمیں پورے کر کے دینے ہیں. ان 28 شرائط میں ایک شرط یہ ہے کہ پاکستان میں مدرسہ نہیں رہے گا. مدرسے کے تشخص کو تبدیل کر کے مدرسے کو اسکول ریفارم میں تبدیل کیا جائے گا، اور مدرسہ نہیں ہوگا، مدرسہ اسکول کہلائے گا. آج اس پر کام ہو رہا ہے. آج جس مدرسے کی وجہ سے آپ رک جاتے ہیں، جس مسجد کی وجہ، کل یہ مدرسہ ہی نہ رہا تو پھر کیا کرو گے؟ کل یہ، اور یہ باتیں میری آپ کو بڑی عجیب سی لگ رہی ہوں گی، لیکن آپ ترکی پر ذرا نظر کریں، آپ بنگلہ دیش پر ذرا نظر کریں. وہ ترکی، یہ ذرا عجیب بات ہے علماء اکرام، آپ کے نالج میں اضافہ کر رہا ہوں کہ جب خلافت عثمانیہ کا وہاں وقت پورا ہو رہا تھا، یہ وہی وقت تھا کہ بر صغیر ہند و پاک میں ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے پنجے گاڑ رہی تھی. اس وقت یہاں صاحب اقتدار کون تھا؟ بھائی جب انگریز یہاں آیا، بر صغیر میں صاحب اقتدار کون تھا؟ ہندو تھے یا مسلمان؟ ملا جلا جواب ہے. کسی نے کہا ہندو، کسی نے کہا مسلمان. اور کن کی حکومت تھی؟ مغلوں کی. اب سنیں یہ تقریباً برابر وقت. یہ بات شاید علماء کے علاوہ باقی ساتھیوں کو کم سمجھ آئے. یہ برابر کا وقت ہے کہ یہاں مغلوں کی حکومت زوال پذیر ہوئی، وہاں خلافت عثمانیہ زوال پذیر ہوئی. لیکن آپ دیکھیں، وہ خلافت ہے، اسلامی سلطنت ہے، اسلامی ریاست ہے، اور یہاں شہنشاہیت ہے. ہاں مسلمانوں کی حکومت ضرور ہے لیکن خلافت نہیں، شہنشاہیت ہے، مغلوں کی حکومت ہے. وہاں خلافت عثمانیہ زوال پذیر ہو رہی ہے، یہاں شہنشاہیت، مغلوں کی حکومت زوال پذیر ہو رہی ہے. وہاں سے بھی وہ اقتدار سے جا رہے ہیں، یہاں سے بھی جا رہے ہیں. نتیجے میں کیا ہوا؟ وہاں آتاترک نے کہا کہ مسجد کو تالا لگاؤ. مسجد کو تالا لگا یا نہیں لگا؟
بولیں یار حضرات علماء، مجھے جواب دیں، مجھے بات سمجھانے میں آسانی ہوگی. مسجد کو تالا لگا یا نہیں لگا؟ اذان پر پابندی لگی یا نہیں لگی؟ نماز پر پابندی لگی یا نہیں لگی؟ کہا اتا ترک نے آپ کی داڑھی مجھے پسند نہیں، منڈواؤ داڑیاں. اور وقت کے علماء نے اپنے چہروں سے داڑیاں منڈوا کے پھکوا دی. وقت کے شیخ الحدیثوں نے اپنے سروں سے پگڑیاں اتار دی. پھر کہا ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سر پر دوپٹہ اور برقع اور عبایا قبول نہیں ہے، ان کے سروں سے دوپٹہ بھی اتارو، عبایا بھی اتارو. آپ پڑھیں تاریخ کو، وقت کے مجددوں نے، ابدالوں نے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے اتار کر پھینک دیے. پھر کہا مسجد بند، تکبیر بند، اذان بند، نماز بند، داڑھی ختم، پگڑی ختم، عبایا ختم. پھر کہا قرآن بھی قبول نہیں. مسجدوں سے، مدرسوں سے، گھروں سے، دکانوں سے ٹرکیں بھروا کر قرآنوں کی دریاہوں میں پھینکوائی گئی. کیوں؟ کبھی سوچا ہے؟ خلافت عثمانیہ کا وقت ہے اور اس کے مقابلے میں اتنا بڑا معاملہ وہاں کیوں ہوا؟ کبھی سوچا ہے؟ حضرات علماء اکرام، بنگلہ دیش تقریباً 100% سنی ریاست، وہ بنگلہ دیش جس کے چھوٹے سے چھوٹے مدرسے میں 3,000 طلبہ دور حدیث میں ہے، وہ بنگلہ دیش جہاں حج سے بڑا اجتماع تبلیغ کا ہوتا ہے، وہ بنگلہ دیش جہاں ہر گھر میں حافظ عالم پایا جاتا ہے، اسلامی قانون پارلیمنٹ سے نکال کر روڈ پر پھینک دیے گئے. جب چاہتے ہیں مولوی کو سولی پہ لٹکایا جاتا ہے. آپ نے سوچا ہے کیوں؟ میں عرض کر رہا تھا یہ برابر کا وقت ہے. وہاں خلافت عثمانیہ زوال پذیر ہوئی، یہاں مغلوں کی حکومت زوال پذیر ہوئی. لیکن کیا ہوا؟ خلافت عثمانیہ کے زوال پذیر ہونے کے بعد اتا ترک کے مقابلے میں کوئی تحریک سر نہیں اٹھا سکی، اور یہاں مغلوں کی شہنشاہی حکومت زوال پذیر ہونے کے بعد ایک ایسی تحریک نے سر اٹھایا کہ اس تحریک میں ہندو جواہر لال نہرو بھی آپ کے ساتھ ہے، سکھ بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور اتنی بڑی تحریک چلی کہ انہوں نے انگریز کو بر صغیر چھوڑنے پر مجبور کر دیا. کیوں؟ یہاں تو خلافت عثمانیہ نہیں تھی، شہنشاہیت تھی، مغل تھے. لیکن ایسا کیا تھا کہ علماء تو اٹھے، مسلمان تو اٹھے، ہندوؤں کو بھی اپنے ہم نوا کیا، سکھوں کو بھی اپنے ہم نوا کیا، اور انگریز کو خطہ چھوڑنے پر مجبور کیا. وہ بات یہ تھی کہ ہماری طرح ترکی کے علماء نے تصنیف تو سنبھالی، تقریر اور تحریر تو سنبھالی، تبلیغ، مسجد اور مدرسہ تو سنبھالا. بنگلہ دیش کے علماء نے ہماری طرح تبلیغ اور تصنیف اور تحریر، مسجد اور مدرسہ تو سنبھالا، لیکن انہوں نے سیاسی میدان خوانین، وڈیروں، سرداروں اور نوابوں کے حوالے کیا. وہاں پر علماء اکرام نہ داڑھی بچا سکے، نہ پگڑی بچا سکے، نہ مسجد بچا سکے، نہ مدرسہ بچا سکے، نہ اسلامی قانون بچا سکے. لیکن یہاں کے علماء نے اپنے طالب العلم کو، دارالعلوم دیوبند نے اپنے طالب کو، حضرت نانوتوی نے اپنے شاگرد کو، حضرت شیخ الہند نے اپنے شاگرد کو، مفتی محمود نے اپنے شاگرد کو سیاسی میدان دیا، سیاسی شعور دیا. اس سیاسی میدان کے بدولت، اس تحریک کے بدولت انگریز کو بھی کل یہاں سے دم دبا کے بھاگنا پڑا. میں دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ شیخ الہند کی جانشینی کا حق ادا کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کے قیادت میں جمعیت کے یہ ابابیل یہودیوں اور نصرانیوں کے ایجنٹ کو بھی یہاں سے بھگانے پر مجبور کریں گے. كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی. یہ تو آپ کو انبیاء سے سیاست وراثت میں ملی ہے، مصلی بھی ہمیں وراثت میں، اذان اور تکبیر بھی وراثت میں، نکاح اور جنازہ بھی وراثت میں، تو ہمیں قوم کی قیادت بھی وراثت میں ملی ہے.
جب تک یہ میدان آپ نہیں سنبھالیں گے تب تک کامیابی نہیں ملے گی. روٹی کپڑا اور مکان تو نہیں ملا, قرض تو نہیں اترا, 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, 50 لاکھ گھر دوں گا, قرضہ نہیں لوں گا, قرضہ لیا تو خودکشی کر لوں گا. اور 3 سال میں 1 کروڑ نوکریوں کی جگہ آپ جائیں تحقیقات کریں, کیمرے ریکارڈ ہو رہے ہیں, ذمہ داری سے بول رہا ہوں, 3 سال میں 30 لاکھ سے زائد لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. 30 لاکھ سے زائد. 50 لاکھ گھر دوں گا. صرف میرے صوبے سندھ میں انکروچمنٹ کے نام پر 20 لاکھ گھروں کو بلڈوزر لگا کر منہدم کیا گیا ہے. قرضہ نہیں لوں گا. سنیں ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں, قرضہ نہیں لوں گا. 47 سے لے کر اب تک جتنے حکمران آئے, چاہے وہ فوجی حکمران تھے یا جمہوری, 70 سال کا قرضہ ایک طرف ہے. عمران خان کے 3 سال کا قرضہ 70 سال کے قرضے پر بھاری پڑ گیا ہے. 70 سال کے قرضے سے زیادہ قرضہ 3 سال میں لیا ہے. اب کیا کہتا ہے؟ انڈے, کٹے, مرغیاں پالو. لوگوں نے کہا کہ بدبخت آدمی پوری زندگی یہی کام تو کیا ہے. اچھا, انڈے, کٹے اور مرغیوں سے کام نہیں چل رہا, ایسا کرو لنگر خانے کھول رہا ہوں, وہاں آؤ. تو وہ عبداللہ شاہ غازی کراچی کے مزار پر بیٹھنے والا ناراض ہو گیا. تو لوگوں نے پوچھا آپ کیوں ناراض ہیں؟ اس نے کہا بھائی اگر لنگر پر حکومت ملنی ہے تو عمران خان تو اب شروع کر رہا ہے, میں نے ساری زندگی لنگر بانٹا ہے, پھر وزیر اعظم مجھے بناؤ نا. اچھا ایسے کرو, بڑا اچھا کام قوم کو بتا رہا ہوں, اس سے بہترین کام کوئی نہیں. بتاؤ, انڈوں سے کام نہیں چلانا, کٹوں سے, مرغیوں سے, لنگر سے. اب ایسا کرو, بھنگ پیو مست جیو, بھنگ پیو مست جیو. یہ اگر امریکہ اور برطانیہ میں ہوتا تو پاگل خانے میں ہوتا, پاکستان میں ہے اور وزیر اعظم ہے, یہ ہماری بدقسمتی ہے. بھنگی سارے کھڑے ہو گئے, پوری زندگی بھنگ تو پیے اور کیا کریں. کہتے اچھا کام نہیں چل رہا, ایسا کرو گھبرانا بالکل بھی نہیں, بالکل نہیں گھبرانا, سکون صرف قبر میں ملے گا. ایک طرف ملک کی معیشت کا تباہ, ایک طرف آپ کی ناکام خارجہ پالیسی یہ ہے کہ پی آئی اے کا جہاز پارلیمنٹیرین کو لے کر کابل کے اوپر 1 گھنٹے تک اڑتا رہا ہے اور پاکستان کے پارلیمنٹیرینز کو کابل کے ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت نہیں مل رہی. یہ آپ کی ناکام خارجہ اور داخلہ پالیسی ہے. سی پیک جس میں $52 ارب شروع میں ملے تھے, اور دوسرا سی پیک کا آپ سے معاہدہ کیا تھا, میں گفتگو ختم کر رہا ہوں, آخری الفاظ ہے. دوسرا معاہدہ کیا تھا سی پیک کا کہ $400 بلین دیں گے, 5 انڈسٹریل زون, 5 انڈسٹریل زون لگائیں گے. سنیں, یہ چائنا نے آپ سے معاہدہ کیا تھا, یہ آپ کے ذہن میں ہو علماء اکرام, میں عجیب بات آپ سے کرنے لگا ہوں. چائنا نے کہا تھا کہ روڈ راستوں کے بعد $400 بلین دیں گے, اس سے 5 انڈسٹریل زون لگائیں گے. ہر انڈسٹریل زون میں سوئی سے لے کر ایٹم بم تک کی فیکٹریاں ہوں گی. ہر انڈسٹریل زون میں 25 لاکھ لوگ برسر روزگار آئیں گے. آپ کو پتا ہے سی پیک تو بند کیا, لیکن ناراضگی کی وجہ سے چائنا نے پچھلے مہینے ایران جا کر یہ $400 بلین کا معاہدہ ایران سے کر دیا ہے. اب یہ سارا پیسہ ایران میں لگے گا, چابہار پہ لگے گا. ایک طرف ہندوستان آپ کے مد مقابل کھڑا ہے, ایک طرف ایران کھڑا ہوگا, آپ خطے میں کہاں ہوں گے؟ لہذا سنیں, یہ ملک کی معیشت تباہ کی, لوگوں سے روزگار چھینا, لوگوں سے جینے کا حق چھینا, ملک کو خطے میں تنہائی کا شکار کیا, تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ لیا, اور ختم نبوت پر ڈاکا, ناموس صحابہ پر ڈاکا, فاٹف کے شرائط میں اسکول ریفارم میں مدرسے کو تبدیل کرنے کی منصوبہ بندی. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں,
اور ببانگ دوہلل اعلان کہہ رہا ہوں، ڈنگے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہاں مجھے خود بلا کے، کراچی میں مجھے خود بلا کے کچھ لوگوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کو کہو ہمارے راستے سے ہٹ جائے۔ خلائی مخلوق والوں نے کہا، نکے کے ابو نے کہا، مجھے خود بلا کے کہا، میں کیا وفاق کی بات کروں، مجھے کہا مولانا کو کہو راستے سے ہٹ جاؤ۔ میں نے کہا وہ رکاوٹ کہاں ہے؟ بیٹھے نا جی، آپ حضرات بیٹھے، ابرار بیٹھ جاؤ، پیچھے والے بےتاب ہو رہے ہیں۔ تم نے خود بےتاب ہو کر دوسروں کو بھی بےتاب کیا ہے، کہنا ذرا ہوا۔ سنیں، ان کو چھوڑ دے، مہربانی کریں، میں 2 منٹ میں گھڑی دیکھیں، 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں۔ میں بہت اہم باتیں عرض کر رہا ہوں۔ خطے میں تنہائی کا شکار، داخلہ اور خارجہ ناکام پالیسی، 30 لاکھ لوگ بے روزگار، 50 لاکھ گھر منہدم کر دیے۔ میں آ رہا ہوں اس پر، اور ختم نبوت کے قانون پر ڈاکہ، ناموس رسالت کے قانون پر ڈاکہ، آسیہ ملونہ کی رہائی، قادیانی مصنف کی رہائی، اور حضرت صدیق اکبر کے شان میں گستاخی کرنے والے ملعون کی رہائی۔ پھر مجھے خود بلا کے نکے کے ابو نے کہا مولانا کو کہو راستے سے ہٹ جائے۔ میں نے کہا وہ رکاوٹ کہاں ہے؟ اس نے کہا ہمارے اور مدار، دیکھیں موبائل ریکارڈ ہو رہی ہیں، کھلم کھلا علی الاعلان ڈنگے کی چوٹ پہ بول رہا ہوں۔ کسی میں جرت ہے تو مجھے جھوٹا ثابت کرے، میں تاریخ، آفیسر کا نام، سب چیزیں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ کیا کہا؟ کہ ہمارے راستے سے ہٹ جائے۔ میں نے کہا رکاوٹ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا رکاوٹ یہاں ہے، رکاوٹ یہاں ہے کہ مدارس کے نصاب کو ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور مولانا ہمیں نصاب میں تبدیلی کی اجازت نہیں دے۔